السلام علیکم جی، کیسے ہیں صاحب؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ کافی ٹائم سے جو ہے نا آپ سے بات نہیں ہو سکی، ویڈیو نہیں میں بنا پایا، تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں آپ سے۔ آپ لوگوں کے پیپر ہو رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ جو ہے نا آپ کو ویڈیو بنا کے گائیڈ لائن دے دوں۔ آج ہم کریں گے جی حدیث نمبر 9 ہے جی، یہ ایم اے اردو پارٹ 2 ہے جی، سرگودا یونیورسٹی کا پیپر ہے جی، عربی زبان و ادب۔ تو اس میں جو ہے نا حدیثیں ہیں جی، اس کی ہم ترجمہ اور تشریح ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ حدیث نمبر 9 ہے جی، القاسم حبیب اللہ۔ اس کا جو ترجمہ ہے جی، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تشریح: معاشی لحاظ سے پسماندہ اور اخلاقی طور پر زوال پذیر معاشرے میں محنت و مشقت کر کے روزی کمانے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور مختلف محنت طلب پیشوں سے وابستہ کارکنوں کو حقارت سے کمی کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بے مثل کردار و عمل سے محنت و مزدوری کی عظمت دنیا عالم کے سامنے واضح فرمائی۔ محنت کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: القاسم حبیب اللہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ شریعت کے دیگر فرائض کے بعد رزق حلال کما کر کھانا فرض ہے۔ محنت و مزدوری کر کے روزی کمانے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا: کوئی شخص اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی چیز نہیں کھاتا، اور داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ اگر تم میں سے کوئی رسی لے کر جائے اور لکڑیوں کا گٹھا پشت پر اٹھا کر لائے اور فروخت کرے، اور یوں اللہ تعالیٰ اس کی آبرو کو بچا لے، تو یہ اس ذلت سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے اور وہ اسے دیں یا نہ دیں۔ ان فرامین نبی کے نتیجے میں مہاجرین انصار مدینہ پر زیادہ بوجھ بننا پسند نہیں کیا اور معاشی جدوجہد میں شریک ہو گئے۔ اصحاب صفا کے متعلق شبلی نمائندے لکھتے ہیں کہ یہ لوگ معاشی ضروریات کی کفایت کے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور انہیں بیچ کر آدھی خیرات کر دیتے اور آدھا اباء میں تقسیم کر دیتے۔ جہاں صحیح اسلامی معاشرہ موجود ہو اور اس کے تمام افراد اپنے فرائض و واجبات و قرآن و سنت کے مطابق ادا کریں، تو وہاں کوئی ایسی محتاج نظر آ ہی نہیں سکتا جسے کسی کی طرف دیکھنے یا ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہو۔ دراصل یہاں ارباب استطاعت کا اسلامی جذبہ خیر نیز محتاجی کی اسلامی خودداری اور عزت نفس دونوں اپنی جگہ کار فرما ہوں گے۔ اس حقیقت کو حکیم الامت علامہ اقبال نے یوں بیان کیا کہ غربت میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ معاشرے سے غربت کی خاتمہ گداگری کی استعداد اور ہر فرد کے مزاج، صلاحیت اور معاشی ضروریات کے مطابق روزگار کے مواقع کی فراہمی کے لیے سرکاری سطح پر مالیاتی، تعلیمی اور اقتصادی پالیسیوں میں انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ ایک جانب مسلسل تبلیغ و ارشاد کے ذریعے عوام میں محنت کی عظمت اجاگر کر کے، اور دوسری جانب دستکاری اسکولز اور فنی تربیتی اداروں کے قیام اور معذوروں کی مناسبت نگہداشت و بحالی کے لیے مستقل نوعیت کے اقدامات کے ذریعے مذکورہ مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے پیروکاروں کو تن آسانی نہیں بناتا، کیونکہ یہ دین عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور خود عمل بھی اسی بات کی تلقین کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک انصاری صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ مانگا۔ آپ نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور ایک بچھونا ہے جسے آدھا نیچے بچھاتا ہوں اور آدھا اوپر اوڑھ لیتا ہوں، اور ایک پانی کا پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں چیزیں لے آؤ۔ جب وہ دونوں چیزیں لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں کون خریدتا ہے؟ ایک شخص نے 2 درہم قیمت پیش کی۔ آپ نے چیزیں اس شخص کو دے دیں اور 2 درہم اس انصاری کو دے کر فرمایا کہ 1 درہم کا سودا سلف خرید کر گھر دے آؤ اور 1 درہم کا رسا خرید کر لاؤ اور جنگل سے لکڑیاں لا کر شہر میں فروخت کرو۔ چنانچہ 15 دن کے بعد وہ انصاری پھر حاضر ہوئے تو ان کے پاس 10 درہم تھے اور نہایت خوش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حالت اچھی ہے، یا قیامت کے دن چہرے پر گدائی کا داغ لگا کر آتے تو اچھا ہوتا۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اوپر والا یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے لینے سے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اسلام میں گنجائش نہیں کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، بلکہ اس کو حکم ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق محنت کرے اور پھر دیکھے کہ اللہ اس کی حالت کو کس طرح بدلتا ہے۔ قرآن کریم کا یہ فیصلہ ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ بھی ان کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بالکل ایسی آیات کے مطابق ظفر علی خان نے فرمایا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا ہو۔
ہمیں بحیثیت قوم اپنی حالت میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ اسی صورت میں ہمارا حامی و ناصر ہوگا، ورنہ ہماری داستانیں بھی نہ ہوں گی داستانوں میں۔ پاکستان میں کچھ واعظین اور ہر وقت حکمرانوں کے چوکھٹ پر سلامی دینے والے خطبہ اسلام کی تعبیر کچھ اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جس سے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ اسلام بھی یہودیت و مسیحیت کی طرح دنیا کو چھوڑ کر صرف آخرت کا انتظار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس سوچ کی ترویج در حقیقت حکمرانوں کے لیے سیاسی مصلحتوں کی خاطر عام عوام کو رضا بالقضاء کے سامنے سر تسلیم خم کر کے انہیں مسلط شدہ پالیسیوں کو قبول کرنے پر راغب کرنا ہوتا ہے جو افسداد حکمرانوں کی نااہلیوں کی وجہ سے پڑی ہیں۔ اس گمراہ کن رجحان سے یورپ کی نشاط ثانیہ سے پہلے اہل کلیسا کی اور ان کی دنیا بیداری کا منظر ابھرتا ہے جس میں انہوں نے دین خدا کو بازار کی جنس بنا دیا تھا، اپنے لیے ہر آسائش کو روا رکھتے تھے، جبکہ سوسائٹی کی تخلیقی صلاحیتوں کو زنگ آلود کر کے ان کو صرف روز قیامت کے انتظار پر راضی کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا تھا کہ لا ربحانیتی فی الاسلام، اسلام میں سید کی طرح دنیا اور مخلوق کو چھوڑ کر بیابانوں اور جنگلوں میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سماج کا حصہ ہو کے لوگوں کو دنیا کے وسائل کے درست استعمال کی ترغیب اور اس کے ذریعے مخلوق کی خیر خواہی کر کے اللہ کی رضا کی نوید دی ہے۔ جو لوگ ممبر پر بیٹھ کر دنیا کو چھوڑ کر صرف آخرت کے انتظار میں رہنے کی ترغیب دے رہے ہیں، در حقیقت وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ناواقف ہیں۔ ایسے لوگ خوش الحان واعظ تو ہو سکتے ہیں مگر دین اسلام کے سمجھنے والے کبھی نہیں ہو۔ ایسے لوگ آج کے تیز ترین دور میں پھر تمسخر ہی بنیں گے۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جب دنیا کے ترک کر کے چھوڑو گے تو آخرت کے لیے تیاری کہاں کرو گے؟ جب دنیا نہ ہوگی تو حج، زکوٰۃ سمیت اسلام کی ان ہزاروں احکامات کو کیسے فالو کرو گے؟ ان پر بڑی بڑی بشارتیں اور اللہ کی خوشنودی رکھ دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر خدا نے فرمایا کہ اپنی دنیا کے لیے یوں دل لگا کر کام کر جیسے تو نے ہمیشہ یہی زندگی گزارنی ہے، اور آخرت کے لیے اس یقین اور اخلاص سے کام کر جیسے تو نے کالی مار جانا ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ یہ انسانوں کو عقیدہ کی پوری آزادی دیتا ہے اور انہیں دائرہ ایمان میں داخل ہونے پر مجبور نہیں کرتا، لیکن وہ کسی شخص کو اس بات کی چھوٹ بھی نہیں دیتا کہ وہ انسانوں کی جانوں کے در پہ ہو اور ان کے مالوں میں لوٹ کھسوٹ کرے، ان کی عزت و آبرو پر حملہ آور ہو یا ایسے کام کرے جن سے نسل انسانی کے تسلسل میں رکاوٹ آئے یا عقل انسانی میں فطور پیدا ہو۔ ان مسائل میں سے کسی مسلط پر دست درازی کو وہ سنگین جرم قرار دیتا ہے، اس پر سزا عائد کرتا ہے۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو رزق حلال کمانے کی ترغیب دی ہے اور حرام رزق سے بچنے کی ترغیب بھی دی ہے اور ترغیب بھی کی ہے۔ کنز الاموال کی حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کے بعد اہم فریضہ کسب حلال ہے، یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے بعد مسلمان پر اہم روز حلال کمانا ہے۔ اس کی یہ معنی بھی ہوئی کہ مسلمان جب روزی کمانے کی صحیح کرتا ہے، روزی کمانے کی سرگرداں رہتا ہے، تو دین اسلام روزی کمانے سے اسے منع نہیں کرتا بلکہ روزی کمانے کے لیے کچھ حدود و قیود مقرر کرتا ہے تاکہ ان حدود و قیود کی پابندی کرتے ہوئے وہ اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے رزق حلال کمائے۔ حلال رزق میں برکت ہوتی ہے اور رزق حرام دیکھنے میں زیادہ لیکن حقیقت میں اس میں برکت نہیں ہوتی، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں اور خرچ کرے تو اس کے واسطے اس میں برکت نہیں ہے اور اپنے بعد چھوڑ مرے تو جہنم جانے کا سامان ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ گوشت داخل نہیں ہوگا جو حرام کھانے سے بڑا ہو اور ہر وہ گوشت جو حرام خوری سے بڑا وہ دوزخ کے زیادہ لائق ہے۔ ہم مسلمان جانتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء اور رسل کو اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ فرمایا اور ہمارے آقا نے فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ کتنی فضیلت والی بات ہے کہ ان حضرات کے لیے جو رزق حلال کماتے ہیں کہ اللہ نے نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کا دوست ہونے کی بشارت دی ہے۔ یہ کوئی عام فضل و عنایت نہیں ہے، اس طرح اولیاء کرام رحم اللہ کا معمول رہا ہے کہ وہ رزق حلال کے لیے تگ و دو کرتے تھے۔ وقت کے بادشاہ ان کے پاس نذرانے بھیجتے تھے لیکن یہ حضرات انہیں قبول نہ فرماتے بلکہ وہ واپس بھیج دیتے تھے۔ اس زمانے میں لوگ لقمہ حلال کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، جو چیز نظر آتی ہے آنکھیں بند کر کے کھا جاتے ہیں اور پھر تعویل کرتے ہیں کہ یہ یوں ہے اور یوں نہیں۔ شریعت ہمارے لیے کیا چیز حلال کرتی ہے اور ہم مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا ہے، نہ حلال کی پرواہ کرتے ہیں نہ حرام کی، اور حرام کو مباح بنا کر کھا جاتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ حلال اور حرام کے متعلق صریح اور قطعی نصوص کو ترک کر دیا جاتا ہے اور بعض ظنی اور بعید
قصاص آیات و حدیث سے استدلال کر کے حرام کو حلال بنا دیا جاتا ہے۔ تو آگے ہم انشاءاللہ جو ہے نا حدیث نمبر 10 کریں گے۔ یہ ٹوٹل 20 حدیث ہیں، تو ہم نے جو ہے نا 9 کر لی ہیں، آگے انشاءاللہ 10ویں کریں گے، اور اس کے بعد پھر آگے انشاءاللہ ویڈیو میں بناتا رہوں گا، ٹھیک ہے جی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ ایم اے اردو کی تیاری یا پیپر دے رہے ہیں تو کائنڈلی جو ہے نا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔